میں ہوں ملک منور حسین کھوکھر۔ حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کو بھیجا گیا دوسرا صدارتی ریفرنس بھی مسترد ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ کی سینٹ الیکشن کے حوالے سے رائے نے حکومت کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ایسے میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے اس وقت کیا سیاسی صورتحال ہے؟ سیاست کے پرانے کھلاڑی اسلام آباد میں جمع ہو چکے ہیں اور سینٹ الیکشن کی کمپین نقطہ عروج پر پہنچ چکی ہے، جو آج رات ختم ہو جائے گی۔ اس صورتحال میں پی ٹی آئی میں، حکومتی جماعت میں اندرونی اختلافات کی بھی جو خبریں ہیں، پی ٹی آئی اس پر کس حد تک قابو پا سکے گی، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آپ کو میری ہر ویڈیو ملتی رہے اور اس پر اپنی قیمتی آراء سے بھی نوازیں۔ تو بات کرتے ہیں کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے حکومت نے جو صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا تھا، یہ دوسرا صدارتی ریفرنس ہے۔ اس سے پہلے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے بارے میں، ان کی نااہلی کے بارے میں حکومت نے صدارتی ریفرنس بھیجا تھا، جو کہ کالعدم ہو گیا۔ اب سپریم کورٹ میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے کہ اسے اوپن رکھا جائے اور اس میں سپریم کورٹ کی رائے طلب کی گئی تھی، جو کہ آج سپریم کورٹ نے اس پہ جو فیصلہ صادر کیا ہے، اسے اگرچہ حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنی کامیابی قرار دے رہے ہیں، مگر سپریم کورٹ نے جو رائے دی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے الیکشن کمیشن کا کردار ایک مرتبہ پھر مضبوط ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن سینٹ کا الیکشن شفاف انداز میں کرانے کا انتظام کریں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے، سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے فیصلوں میں آزاد ہے اور الیکشن کمیشن تمام ادارے الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے تعاون کے پابند ہیں۔ سپریم کورٹ کی اس رائے سے الیکشن کمیشن پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ البتہ اس میں ایک بات یہ بھی شامل کی گئی ہے کہ بیلٹ حتمی طور پر خفیہ نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے کوئی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے کہ پیسے کے عمل کو روکا جا سکے۔ اب یہ جو بات ہے کہ بیلٹ حتمی طور پر خفیہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی الیکشن کمیشن کے سابقہ موقف کی تائید ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں سینٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہوگا اور جو بیلٹ کو خفیہ نہ رکھنے کی بات ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ اگر کوئی سینٹ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، مثلا ووٹوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے یا ووٹ جس طرح کے عام الیکشن میں غائب پائے جاتے ہیں یا کسی پولنگ اسٹیشن میں ووٹ جاری شدہ بیلٹ پیپر سے زیادہ نکلتے ہیں، تو اس صورتحال میں ووٹوں کی چھان بین ہوتی ہے، اور چونکہ ووٹر کا اس پہ انگوٹھے کا نشان بھی ہوتا ہے تو وہ نادرہ ویریفیکیشن کے ذریعے اس کی جانچ پڑتال کی جا سکتی ہے۔ تو حتمی طور پر سینٹ الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہوگا اور اس کو
اس وقت تک جب کہ اس میں ووٹوں کی ہیرا پھیری کا الزام نہ ہو اوپن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صورتحال حکومت کے لیے پریشان کن ہے۔ الیکشن کمیشن اس فیصلے سے کتنا مضبوط ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈسکا میں جو صورتحال رہی اور اس میں الیکشن کمیشن سے جس طرح اداروں نے تعاون نہیں کیا، ووٹنگ میں افراتفری کا ماحول تھا، پریزائڈنگ افسروں کو مخصوص جگہ پر لے جایا گیا اور وہاں پہ پولنگ اور وہاں پہ رزلٹ میں رد و بدل کیا گیا، اور اس پر الیکشن کمیشن نے سخت فیصلہ کرتے ہوئے وہاں پہ دوبارہ پولنگ کا بھی انتخاب کرائے۔ اب موجودہ رائے سے الیکشن کمیشن اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے، اور سپریم کورٹ کی حد تک، عدالت عالیہ کی حد تک اب وہ جو نظریہ ضرورت کی باتیں کی جاتی تھیں وہ بھی تقریباً دفن ہو گئی ہیں۔ اگر حالیہ سینٹ کے الیکشن کے مراحل کو دیکھا جائے تو الیکشن ٹریبونل کی حد تک لگتا تھا کہ کوئی خفیہ طاقتوں کا اس میں دباؤ ہے، جیسے کہ فیصل واڈا کے کاغذات منظور کیے گئے، جبکہ اس کی دوسری جانب پرویز رشید کہ پنجاب ہاؤس کے نادہندہ قرار دے کر ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے، اور اس میں کسی حد تک ذاتی پسند اور ناپسند کا عمل دخل ضرور شامل تھا۔ مگر اب سپریم کورٹ نے جو کہا ہے کہ تمام ادارے الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کے پابند ہیں، اس سے فری اینڈ فیئر الیکشن کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ حکومت کو اس حوالے سے بڑی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک دفعہ پھر جیسے کہ مسلم لیگ جیسے کہ پی ڈی ایم کا مشترکہ جو جلسے تھے، اور لاہور میں ان کا جو پی ڈی ایم کا آخری جلسہ تھا جس کے دور از اثرات مرتب ہونے کی توقع تھی، مگر اس آخری جلسہ اس طرح کامیاب نہ ہو سکا، اور اس روز وزیر اعظم پاکستان اپنے وزیر اعظم آفس کے لان میں کتوں کے ساتھ مشغول رہے، اور انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ انہیں اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے گزشتہ روز بھی ایک سیاحتی مقام کے افتتاح کی تقریب میں شرکت کی اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ سینٹ انتخابات ان کے قابو میں ہیں، مگر ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اب ان کے ارکان کسی حد تک دباؤ سے آزاد ہو گئے ہیں، اور ان کے اندر جو یہ ڈر خوف تھا کہ اوپن بیلٹ کی صورت میں کسی کو پتہ نہ چلے، وہ چیز اب ختم ہو گئی ہے۔ اس لحاظ سے اپوزیشن کا جو بیانیہ تھا، جو وہ چاہتی تھی، وہ اسے مل گیا، اور اس کا بیانیہ مضبوط ہوا ہے۔ حکومتی جماعت کو پہلے ہی خطرات ہیں۔ پارٹی کے اندر ٹکٹوں کی بندر بانٹ کے حوالے سے بھی شدید اختلافات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس کے ساتھ ارکان کو پی ٹی آئی نے جس طرح ویڈیو منظر عام پہ لا کر اپنی جماعت کے لوگوں کو بدنام کیا، وہ بھی ایک انہیں دباؤ میں لانے کی وجہ تھی۔ اور جس طرح پی ٹی آئی نے بعض پیراشوٹر کو، ارب پتی لوگوں کو ٹکٹ دیا، اس پر بھی ارکان کو شدید تحفظات ہیں کہ اوپر کی سطح پر تو ہمارے بڑے پیسے لے کر ٹکٹوں کی بندر باند کرتے ہیں، سیٹیں دیتے ہیں، مگر انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پارٹی ڈسپلن کے تحت ووٹ دینے کے پابند ہیں، اور اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جیسا کہ کے پی کے میں دوست مومن نامی شخص جو کہ وزیر اعظم کے دوست بتائے جاتے ہیں، انہیں ٹکٹ دیا گیا۔ پنجاب میں اون چودھری صاحب سے جو بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے، سندھ میں جو سیف اللہ ابرو صاحب ہیں، اور اسی طرح بلوچستان میں
عبد القادر بلوچ صاحب کو ٹکٹ دینے پر اختلافات ہوئے۔ ان دو حضرات عبد القادر بلوچ اور سیف اللہ ابگو سے بعد میں اعتراضات کی بنا پر ٹکٹ واپس بھی لے لیا گیا، مگر وہ آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ارکان کو انہیں ووٹ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی طرح حفیظ شیخ صاحب ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب بھی پی ٹی آئی کے رکن نہیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کیا پی ٹی آئی کے ارکان پر ڈسپلن کی پابندی لازم آتی ہے؟ یعنی وہ آزاد ارکان کو اگر وہ ووٹ نہ دیں تو ان کے خلاف فلور کراسنگ کی کوئی شکایت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اب حفیظ شیخ کے مقابلے میں پی ڈی ایم کے جو مشترکہ امیدوار ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کے ارکان سے پہلے ہی مضبوط تعلقات ہیں، اور انہوں نے جس طرح سپیکرشپ کامیاب طریقے سے چلائی تھی تو مختلف لوگ، مختلف پارٹیوں کے ارکان ان کا پہلے ہی بے حد احترام کرتے ہیں۔ سیاست کے پرانے کھلاڑی اسلام آباد میں ان کی کامیابی کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ بلاول بھٹو ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، سب لوگ وہاں پہ جمع ہیں، اور اب آصف علی زرداری صاحب بھی وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ اور جو جہانگیر ترین صاحب کی باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ الیکشن میں کوئی کردار ادا کریں گے، وہ بھی کچھ واضح نظر نہیں آئی، بلکہ یوسف رضا گیلانی کے جہانگیر ترین صاحب سے رشتہ داری بھی ہے، ان کی کزن بتائی جاتی ہے جو ان کی اہلیہ ہے، اور پھر جہانگیر ترین کے شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی اختلافات ہیں، جنہوں نے جہانگیر ترین کو پارٹی سے غیر مؤثر کرنے کے لیے ان کی مخالفت کی تھی۔ تو حکومت اب اس صورتحال میں حکومت کی جو پوزیشن ہے وہ پریشان کن نظر آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارکان، اب جو ہے وزیر اعظم کو کل سے یہ خیال آیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے، اور اس کا سلسلہ انہوں نے آج شروع بھی کر دیا ہے۔ ارکان کو خفیہ طور پر ترقیاتی فنڈز کی باتیں بھی سامنے آئی ہیں، اور سپریم کورٹ میں وزیر اعظم کی طرف سے جو بیان داخل کروایا گیا تھا وہ بھی اب لگتا ہے کہ وہ بیان بھی غلط طور پر دیا گیا، عدالت کو گمراہ کیا گیا، اور پی ٹی آئی کے ایک پارلیمانی سیکرٹری نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ارکان کو 15 کروڑ روپے کے فنڈ دیے گئے ہیں، اور باقی کا بھی ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اب جب کہ الیکشن کیمپین رات کو ختم ہو جائے گی اور 3 مارچ کو الیکشن ہے، تو حکومت نے ابھی تک سارا زور اوپن بیلٹ اور سیکرٹ بیلٹ کی کشمکش اور بحث میں لگا دی ہے۔ اب جا کے جب انہیں یہ کل سے امید پیدا ہو گئی تھی کہ سپریم کورٹ اس میں سیکرٹ بیلٹ کے حق، اوپن بیلٹ کے حق میں رائے نہیں دے گی، تو اب جا کے ارکان سے ملاقاتوں کا خیال آیا۔ اب پنجاب میں اگر دیکھیں تو پنجاب میں اس کا ٹاسک وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو دیا گیا ہے، اور یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے سینٹ کے بلا مقابلہ ارکان کے انتخاب میں بھی کردار ادا کیا، حالانکہ ان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ چودھری پرویز الہی سپیکر پنجاب اسمبلی کی ساری کاوش سے حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے ارکان بلا مقابلہ کامیاب ہوئے ہیں، جیسے جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یوں سمجھے کہ ساری صورتحال میں عدم اعتماد کسی صورتحال ہے۔
اگر مرکز میں تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو عثمان بزدار کے بھی جانے کا خدشہ ہے، اور حمزہ شہباز کی عین اس موقع پر رہائی یہ بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو اس صورتحال میں پنجاب میں جو ٹاسک دیا گیا ہے ارکان قومی اسمبلی کو قابو کرنے کا، اس میں بھی حکومت کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ سندھ میں پوزیشن یہاں تک ہے کہ اپوزیشن کے، جو کہ پی ٹی آئی وہاں پہ اپوزیشن میں اور ایم کیو ایم بھی اپوزیشن میں ہے اور جے ڈی اے بھی، تو وہاں پہ اپوزیشن کو یہ خطرہ ہے کہ ان کے جو 63 ارکان ہیں ان میں سے اگر ایک بھی سلپ ہو گیا تو ان کے 1-2 سینیٹر منتخب ہونے سے رہ جائیں گے۔ اور ایم کیو ایم نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا ہے اور اپنے ارکان کو اس نے خفیہ مقامات پر منتقل کرنے کی بات کی ہے، اور وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کی جائے ارکان کو اسمبلی تک لانے میں، تاکہ ان کے کوئی رکن وہاں پہ سلپ نہ ہو سکے۔ تو اس ساری صورتحال میں لگتا یہی ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ سینٹ الیکشن میں حکومت جس طرح کامیابی کے دعوے کر رہی تھی، اور یہاں تک کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اپوزیشن کے ارکان بھی انہیں ووٹ دیں گے، ابھی تک ایسی صورتحال سامنے نہیں آئی، بلکہ پی ٹی آئی کے ارکان میں اختلافات ہیں۔ اور گزشتہ دنوں بلاول بھٹو کی جب مریم نواز سے رائیونڈ میں ملاقات ہوئی تو وہاں پر پی ٹی آئی کے 9 ارکان کی مریم نواز کو لسٹ دی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ وہ اس شرط پر پی ٹی آئی کے ارکان یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں کہ آئندہ الیکشن میں اگر انہیں نون لیگ ٹکٹ دیں تو نون لیگ نے، مریم نواز نے اس پر یوسف رضا کی گیلانی کے لیے ان ارکان کو ٹکٹ دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تو اس سے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا امکان ہے، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اپوزیشن پی ڈی ایم کے حوصلے اور بلند ہو جائیں گے، اور وہ تحریک عدم اعتماد لانے کی پوزیشن میں ہوگی۔ کل جو شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، اس سے بھی سیاسی صورتحال میں حکومتی حلقوں کی بکھلاہٹ نظر آ رہی تھی۔ تو اب 3 مارچ کو الیکشن ہے، تو دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔